کے سپورٹرز اور خصوصاً چیئرمین جو ہیں ان کے عمران خان صاحب، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اس کے اگینسٹ جو آپ نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، رات کو میں بھی ایک اپنے دوست کی عادت کے لیے گیا ہوا تھا، تو واپسی پہ جناب چند نوجوانوں نے جی ٹی روڈ کے اوپر ٹائر جلا کے روڈ کو بند کر دیا اور دونوں طرف کلومیٹرز تک لائن لگی ہوئی ہے، ٹرکوں کی بھی، گاڑیوں کی بھی، لوگ فیملیز کے ساتھ ہیں. آپ امیجن کریں ایک بندہ فیملی کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ فیمیلز بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات جینون آپ کو ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب کیا کرے بندہ، ایک فیملی والا بندہ، اور پھر بعض اوقات وہ لائن اس لیول تک چلی جاتی ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ آبادی نہیں ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں غربت اتنی عام ہے، اسٹریٹ کرائم بڑے ہوئے ہیں، کوئی گن پوائنٹ کے اوپر زیور اتروا لیتا ہے، تو اس قسم کے کئی ایک پرابلمز ہو سکتے ہیں. تو روڈز بلاک کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا. یہ اسی طریقے سے ہے جیسے کہ پرانے زمانے میں نا لوگ مولویوں کے جلسے کروایا کرتے تھے گاؤں کے اندر، اور لوگ بڑے شوق سے بسیں بھر کے سننے جاتے تھے. سرکار اب یوٹیوب کا دور ہے، آپ گھر میں بیٹھ کے ویڈیو بنائیں، لوگ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ کے دیکھیں، نہ کوئی پیٹرول کا خرچہ ہو ان کا، نہ لائف ونریبل ہو، نہ ٹائم ضائع ہو. تو خان صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ سوشل میڈیا کے تو آپ تاج بادشاہ ہیں، بے تاج بادشاہ نہیں، تو اپنے پروٹیسٹ کو سوشل میڈیا تک رکھیں. اس طرح روڈز بلاک کر کے ایک عام آدمی آپ کو گالیاں نکالے گا جو اس تکلیف سے گزر رہا ہے. کسی مریض نے ہاسپٹل تک پہنچنا ہے، اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو خان صاحب نے ٹی ایل پی کی جب وہ ساری ریلی چل رہی تھی نا، اس وقت یہ پرائم منسٹر تھے نا، یہ ساری باتیں انہوں نے ٹی ایل پی کے بارے میں کی تھی کہ دیکھیں جی لوگوں نے، مریضوں نے جانا ہوتا ہے تو یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی پرانی ویڈیوز لگا کے دیکھ لیں. اور اب آپ کی اس قسم کی ایکٹیویٹیز، اور میں نے تو سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ریگولرلی اب یہ ہوگا، تو یہ تو آپ سزا ہمیں دے رہے ہیں، عوام کو سزا دے رہے ہیں. ان لوگوں کو تو کوئی سزا نہیں مل رہی ہے جن کے بارے میں آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے رجیم چینج کی ہے. وہ تو سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ان کو اس کا فائدہ ہو کہ عوام اور آپ کے خلاف ہو جائے. کچھ عرصہ تک تو لوگ ساتھ دیں گے، پھر کچھ عرصے کے بعد لوگ کہیں گے یار اس نے بھی وہی حرکتیں شروع کر دی ہیں. آپ کو پتہ ہے اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ کتنے اویئر ہو چکے ہیں اس حوالے سے. باقی آخری بات جو میں اس حوالے سے کر دوں، جو میں نے اس دن بھی کی تھی، کہ یہ ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی گئی. ہمیں تو یعنی بڑی حیرانگی ہو رہی ہے. اب یہ دونوں طرف بات جا سکتی ہے، یا تو گورنمنٹ یا عمران خان صاحب کے مخالفین اس کا کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یا خدا نخواستہ خان صاحب خود اس کا کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر کٹوائی نہیں رہے. اور ظاہر ہے اس کے لیے ایک پروسیجر ہے کہ کسی سرکاری ہاسپٹل سے آپ کو پوسٹ مارٹم کروانا پڑے گا، ٹھیک ہے، پوری انجری وہاں پہ بتانی پڑے گی کہ اتنی گہرائی ہے، یہ ہے، اتنی گولیاں لگی نہیں لگی. تو وہ تو کام کوئی نہیں ہوا ہوا. ہاں تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. وہ ایک گولی سے شروع ہوئے تھے، 4 تک پہنچ چکی ہیں، جبکہ مخالفین تو ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں فریگمنٹس ہیں، گولیاں ہے ہی نہیں ہیں. اور جب تک آپ اس حوالے سے کوئی میڈیکل رپورٹ جنریٹ کروا کے کسی سرکاری ہاسپٹل سے نہیں جمع کروائیں گے تو پولیس والے تو مجبور ہیں، وہ کیسے ایف آئی آر کاٹ دیں. بلکہ اصولاً اگر دیکھا جائے تو انہوں نے وہ جو نوید کو پکڑا ہوا ہے نا، وہ بھی غیر قانونی ہو جائے گا. ہاں وہ تو اس کے کوئی ساتھ کھڑے ہونے والے نہیں ہیں، ورنہ تو جا کے جوڈیشری میں بتائیں نا کہ جی 24 گھنٹے کیوں نہیں، وکیل صاحب جی ہے نا، ہاں گرفتار ہو جائیں گے یہ سارے پولیس والے اگر جوڈیشری میں وہ چلے گئے نا. یہ میں آپ کو قانون بتا رہا ہوں کیونکہ میں اب 3 حملے بھگت چکا ہوں نا، مرڈر اٹیمپٹس، تو مجھے اب کافی قانون کا آئیڈیا ہو گیا. اگر ان کے ساتھ والے جو ہیں وہ تھوڑی سی ہمت دکھائیں نا، نوید کے جو رشتہ دار ہیں، اور پہنچ جائیں کہ جی ہمارا بندہ جو ہے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، کوئی اس کے اوپر ہے ہی نہیں ہے، تو الٹا یہ لوگ پکڑے جا سکتے ہیں کیونکہ ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی ہوئی، آپ نے اس کو ایسے رکھا ہوا ہے. رول کے مطابق تو 24 گھنٹے کے اندر آپ نے جوڈیشری کے سامنے اسے پروڈیوس کرنا ہے. تو اب یہ کیا پروڈیوس کریں، ایف آئی آر تو کاٹی نہیں ہوئی ہے. یہ تو چونکہ بندہ بڑا ہے اس لیے انہوں نے اس طرح اس بندے کو حراست میں رکھا ہے، ادروائز رکھ نہیں سکتے. اور دوسری بات، میرا خیال ہے پوری نون لیگ کو تو شکرانے کے 2 نفل پڑھنے چاہیے کہ ان کی حکومت نہیں ہے. کتنا بڑا اس شر میں سے خیر آپ کے لیے نکلا جب آپ کو حکومت نہیں ملی پنجاب کی. اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ اٹھلی اوپرلی کر دینی سی خان صاحب نے ان تک. ہاں کیونکہ حکومت تو خان صاحب کی. اب اگر ایف آئی آر یہاں نہیں کٹ رہی تو خان صاحب اور ان کی جماعت اور ان کے چاہنے والے وہ رسپانسبل ہیں، کیونکہ ساری حکومتی مشینری تو ان کے انڈر ہے، یہ انہوں نے ہی سب کچھ کرنا ہے. تو ایف آئی آر کٹوائیں تاکہ اس میں سے کوئی معاملہ نکلے. اور اگر ایف آئی آر آپ نہیں کٹواتے
اور صرف زبانی کلامی اس طرح کے معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں تو آپ چاہے یو این او کا بھی کوئی جوڈیشل کمیشن بٹھا لیں، اس میں سے رزلٹ کوئی نہیں نکلنا، کیونکہ شواہد تو موجود ہی نہیں ہے. شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوگا نا. اس کے لیے آپ کے پاس میڈیکل رپورٹ ہونی چاہیے. اور پھر وہ دیکھیں وہ ٹرک جو ہے اس وقت بھی اس کے اوپر سارے لوگ اوپر چڑھ گئے. وہ ٹرک جو ہے اللہ کے بندو، کرائم سین کو اس طرح کیا جاتا ہے. آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں جس طرح کرائم ہوتا ہے کہیں پہ فوراً آ کے ٹیپ لگا دیتے ہیں، اور وہاں کے تو شریف لوگ ہیں، عام سادہ ٹیپ بھی لگی ہوئی ہو کوئی آگے نہیں آتا، یا آپ لوہے کے جنگلے بھی لگا دیں تو لوگ اس کے اوپر سے پھلانگ کے اندر پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جاتے ہوئے آپ کو ایک چٹکلا بھی دے دیتے ہیں. یہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے خان صاحب نے جو باتیں کی تھی نا، تو میں نے تو اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ اس طرح کے جملے بولنے کے اوپر کوئی شرعی گرفت ہوتی نہیں ہے. اس قسم کے تو کئی جملے میں بھی بول دیتا ہوں. ظاہر ہے مسلمان نے تو نبی الاسلام کو ہی رول ماڈل بنا کے اپنی کوئی ایگزامپل سیٹ کرنی ہے. پوری امت دائی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 110. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اب اس آیت کے تحت ختم نبوت کی برکت سے یہ پوری کی پوری امت نبیوں والا کام کرنے والی ہے. اس کانٹیکسٹ میں اگر کوئی شخص نبی الاسلام کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ میں یہ جو تحریک چلا رہا ہوں یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ہے، جیسا کہ نبی الاسلام صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے، اور میں جو وہ اپنے جو ہے وہ پارٹی کے لوگوں کو بھیج رہا ہوں، تو اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت تو کوئی نہیں لگتی ہے.